دوستوں آج ہم بات کریں گے ستارہ یاسین کی کنٹروورسی اور پاکستان میں ڈالرز ہی ڈالرز. جی بالکل. اس کے علاوہ اگر ٹائم رہا تو کسی دوسرے ٹاپک پر بھی بات ہوگی کیونکہ ٹاپک بہت سارے ہیں، لیکن لیندی ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو پسند نہیں ہوتا. میں کوشش کروں گی کہ شارٹ ریئیکشنز بناؤں اور اپنی بات آپ تک پہنچاؤں. سب سے پہلے کرتے ہیں آج کی ریئیکشن کا باقاعدہ آغاز. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ. دوستو آج کی اس چمکتی دمکتی صبح کے ساتھ میری دعا ہے کہ آپ سب کے گھر میں بہت ساری خوشیاں، خوشخبریاں اور کامیابیاں اتریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور کرے اور ہم سب کو، ہمارے فیملیز کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور ہمارے راستے کی مشکلوں میں ہمارے راستے میں مشکلات پیدا کرنے والے یا روڑے اٹکانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے دور کر دے. آمین ثم آمین. فرینڈز، سب سے پہلے میں بات کروں گی ڈالرز کی. کون کہتا ہے پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہے؟ یہاں وہاں ہوا مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے. پاکستان میں بھی معیشت تباہ ہو گئی. جی خیر، مہنگائی تو اچھی خاصی بڑی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ. معیشت تباہ ہوئی، ہمارے حکمران کہتے ہیں ہوئی ہوگی جبھی مہنگائی بڑی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ خسماں نو کھان سانوں کی کسی کو پرواہ ہی نہیں. کس کو پرواہ نہیں جناب؟ جنہوں نے یہ سن رکھا کہ پاکستان میں اگر ڈالرز ہوں گے تو ہماری معیشت کبھی تباہ نہیں ہوگی. خیر دوستو، میں نے بھی یہ بات سنی کہ اگر اس وقت اپنی معیشت کے ساتھ ہمیں قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے تو ہمیں ڈالرز ارن کرنے ہوں گے. جتنے ڈالرز جو ہیں وہ ہماری کنٹری میں آئیں گے تو ہماری معیشت اتنی ہی بہتر ہوگی. اس سے زیادہ مجھے جو ہے نا اس معیشت کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آتی کہ اسے کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. خیر، تو یہاں کچھ پاکستانی نو سرے باز فراڈی پاکستانی، جی بالکل، کسی کا نام اس میں فہد ہے، کسی کا عثمان ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، کیونکہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں یہاں نہیں دوں گی. ایف آئی اے تک یہ کیس چلا گیا ہے. جی ان پاکستانیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے چھاپنا شروع کر دیے. پہلے تو پاکستانی جعلی نوٹ لوگ چھاپا کرتے تھے نا، اب ڈالرز بھی چھاپنا شروع کر دیے ہیں، اور اتنے ڈالرز چھاپ رہے ہیں کہ ڈالرز کا کاروبار کرتے ہیں. فیس بک کے اوپر اپنا ایک پیج بنا رکھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ ڈالرز سیل کرتے ہیں. ٹھیک، ان سے ایک شخص نے رابطہ کیا. انہوں نے اپنا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا تھا فیس بک پر. ایک شخص نے ان سے رابطہ کیا، جیسے پکڑے گئے، ایک شخص نے ان سے رابطہ کیا اور اس نے ان سے تقریباً $6,500 پاکستانی 15 لاکھ روپے جو ہے وہ بنتے ہیں ڈالرز ان سے پرچیز کیے ہیں. ان کو کیش پیمنٹ کی ہے 15 لاکھ کی، اور $6,500 ان سے لے لیے ہیں. اس کے بعد وہ گئے ہیں مارکیٹ میں بیچنے. اب آپ دیکھیں نا، غلط کام تو وہ بھی کر رہے تھے، وہ بلیک میں خرید رہے تھے اور پھر مارکیٹ میں جا کر اسے بیچ رہے تھے. وہ جب بیچنے کے لیے گئے ہیں منی ایکسچینج کے اوپر، وہاں پتہ چلا ہے جی یہ سارے ڈالرز جعلی ہیں. محنت سماجت کر کے وہاں سے وہ نکلے ہیں خود کو بچا کر، اور اس کے بعد واپس ان لوگوں سے رابطے کی کوشش کی ہے جنہوں نے ڈالرز ان کے اوپر سیل کیے تھے. اور چلاکی دیکھیں جی، انہیں یہ نہیں کہا، بلکہ سمجھداری کہوں گی، پکڑو اسی لیے پکڑے گئے وہ. انہیں یہ نہیں کہا کہ ڈالرز جعلی ہیں، بلکہ ان سے یہ کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچانک کیش کی ضرورت پڑی ہے، مجھے میرا کیش واپس چاہیے. اور ساتھ ہی کچھ جو ہے وہ حساس اداروں کو ساتھ ملا لیا، جیسے کہ ایف آئی اے. اچھا، جیسے تیسے کر کے ان کے بیچ میں آپس میں معاملہ طے ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں واپس جو ہے وہ کیش اور اس کے اوپر آئے ہیں. ڈالرز کی واپسی کے اوپر کیش تو نہیں، آئی تھنک چیک انہوں نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں. اور جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے جو بائر تھا، جو مدعی تھا، جس نے خریدے ہوئے تھے، جس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جعلی ہیں، وہ اپنے ساتھ ایف آئی اے کی ٹیم لے کر گیا ہوا تھا اور اس نے انہیں پکڑوایا ہے. خیر کافی حد تک جو ہے ایف آئی اے جو ہے اس چیز کو کور کر چکی ہے. باقی یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کہ یہ جو ہے نوٹ، ظاہر اب گھر میں تو چھاپے نہیں ہوں گے، کوئی فیکٹری، کوئی مشین، کچھ تو کیا ہوگا نا، تو اس سب کچھ کا پتہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. جی شاید ان جاہلوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اپنی کرنسی چھاپیں گے، خود سے ڈالر چھاپیں گے اور پاکستان امیر ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ اسکرین پہ 3 لوگ وہاں دکھائے جا رہے تھے. دو وہ تھے جنہوں نے یہ جو ہے ڈیل کی تھی. تیسرا وہ تھا عثمان نامی، ایک لیکچرر ہے، جی اسلامیات کا لیکچرر ہے کسی مشہور یونیورسٹی کے اندر. اس کو اس ڈیل کے بیچ میں ڈالا گیا تھا کہ اب جی اگلوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈالرز جو ہے وہ فیک ہیں، تو آپ جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ ہمارا معاملہ ختم کروائیں تو $50,000 آپ کو بھی وہ کیا کہتے ہیں مٹھائی دے دی جائے گی. دیکھیں اسلامیات پڑھانے والے لیکچرر بندہ جو ہے وہ بھی رشوت میں اور اس میں چال بازی میں ان کی آ گیا، لالچ اس نے بھی کر لی، اس کے ہاتھ میں بھی ہتھ کڑی
تھی، اور اس کے علاوہ جس نے بلیک میں یہ خریدے ہیں میرا خیال ہے اس کے ساتھ بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت صرف حکمرانوں نے تباہ نہیں کی ہے، اس قسم کے لوگوں نے بھی تباہ کر رکھی ہے۔ خیر یہ تھی ڈالرز کی کہانی جو تھی آپ کو سنانی کہ ڈالرز پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے جی، ہم اپنے ڈالرز چھاپ لیتے ہیں۔ اب بات کروں گی میں ستارہ یاسین کی کنٹروورسی سے ریلیٹڈ۔ جی کنٹروورسی سے ریلیٹڈ بات یہ کہنی تھی مجھے کہ کل جو ہے میں نے بابر کا تھمبنیل دیکھا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ گاؤں کی ویڈیوز آخر ستارہ نے کیوں ہائیڈ کی ہیں۔ تو گاؤں کی ویڈیوز کے چکر میں گئی ہوں، میں نے جا کے وہ سارا سنا ہے کہ مجھے بھی پتہ چلے، بیچ میں کچھ دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں وائی ٹی سے ذرا پیچھے ہو گئی تھی، اور جب میں نے یہ دیکھا تھمبنیل تو میں نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں کہ آخر ستارہ یاسین نے شادی کی ویڈیوز ہائیڈ کی تو کیوں کی۔ پورا اس کا ولاگ دیکھنے کے باوجود جس میں کہ آدھا ٹائم وہ صرف اور صرف بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اس کے بعد اینڈ میں جا کر وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ ستارہ یاسین نے شادی کی ویڈیوز جو ہائیڈ کی ہیں ان کا مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ستارہ نے کیوں ہائیڈ کی ہیں۔ ستارہ نے بتانا ہوا تو اپنے ولاگ میں ضرور بتا دے گی کہ اس نے کیوں ہائیڈ کی ہیں، یا نہیں بتانا ہوا تو بھی نہیں بتائے گی۔ واہ میرے بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ جانکاری دی کہ ستارہ خود بتائے گی، آپ نے تھمبنیل کیوں لگا رکھا تھا پھر؟ دیکھیں دوستو، آگے چل کے بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہنا تھا کہ ستارہ یاسین کے نام کی کنٹروورسی ختم کر دیں تو بہتر ہوگا، ستارہ یاسین کا نام لینا چھوڑ دیں، خدارہ یہ کر دیں وہ کر دیں، اس کنٹروورسی کو اب بس کر دیں، اب بند کر دیں۔ آپ کیا کر رہے تھے یہاں مسٹر بابر؟ آپ سے میرا کویسچن ہے۔ آپ یقیناً میری ویڈیوز آپ کی پوری فیملی دیکھتی ہے، میں جانتی ہوں ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو میری ویڈیو نہ دیکھتا ہو۔ ہیٹرز کو بھی کہہ رہی ہوں، اور ستارہ یاسین کی پوری فیملی جس میں اکبر فیملی بھی شامل ہے، ان سب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب ضرور میرا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ تو مسٹر بابر آپ سے یہاں میرا کویسچن ہے کہ کنٹروورسی تو آپ نے خود سٹارٹ کی، آپ نے جو تھمبنیل لگایا کیا اس سے کنٹروورسی نہیں کریٹ ہوئی؟ دوڑے دوڑے کتنی دنیا آئی اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ستارہ یاسین کا نام آپ نے بھی یوز کیا تو کیوں کیا؟ ایک کنٹروورسی لگا کر نا، ساتھ ایک جھوٹ بول کر کہ بھئی اس نے جو ہے وہ ویڈیوز کیوں ہائیڈ کی، اور اینڈ میں جا کر آپ بتاتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ویڈیوز کیوں ہائیڈ کی۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ ستارہ یاسین وہ نام ہے جس سے کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے، جس سے جو ہے وہ ویوز زیادہ ملتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ڈالر زیادہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہی معلوم ہے نا آپ کو، جب ہی آپ لوگ اس کی کنٹروورسی سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا تھمبنیل لگا کے ایک کنٹینٹ کریٹ کر کے ایک کنٹروورسی، ایک ہائپ کریٹ کر کے اینڈ میں جا کے آپ لوگ کہتے ہیں یہ کنٹروورسی ختم ہونی چاہیے، تو پھر آپ سے بڑی چال بازی تو کسی نے کی ہی نہیں۔ کنٹروورسی تو آپ کریٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں، ہی وائی ٹی کی مارکیٹ میں اب تک جتنی بھی کنٹروورسی ستارہ یاسین سے ریلیٹڈ سٹارٹ ہوئی ہیں، یہ جو لوگوں کا شک ہے کہیں یہ سچ تو نہیں ہے، کہیں یہ سچ تو نہیں ہے کہ ستارہ یاسین کی تمام کنٹروورسیز مارکیٹ میں آپ لوگ لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ دوستوں مجھے اس چیز کے اوپر شدید غصہ آیا، انتہائی غصہ آیا۔ میں تو اس کے اوپر رات کو ویڈیو بنانے والی تھی، لیکن بس کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ بہت لیٹ نائٹ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب اس وقت نہیں اچھا لگ رہا، نہیں ہمت ہو رہی، تھک بھی بہت زیادہ گئی تھی میں، کچھ گیسٹ تھے ہمارے اور کچن سمیٹتے کرتے مجھے رات کا 1 بج گیا تھا۔ پھر میں نے کہا میں ریسٹ کر کے صبح ہی اس کے اوپر بات کروں گی۔ تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ بری لگی ہے۔ وہاں نیچے میں نے کمنٹس دیکھے، مجھے زیادہ تر کمنٹس بھی ایسے نہیں دکھے جس میں کسی نے بھی یہ کویسچن رکھا ہو کہ بابر صاحب آپ نے یہ کیسا تھمبنیل لگایا ہے، کنٹروورسی تو آپ خود سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوستو ستارہ یاسین کی کنٹروورسی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ان کی اپنی فیملی اس کنٹروورسی کو ختم نہیں کرے گی۔ ان کی اپنی فیملی اس کے نام کو یوز کرتی ہے اور اس قسم کے کیچی تھمبنیلز لگاتے ہیں جس کے اوپر بندہ جا کے کلک کرتا ہے اور بیچ میں کیا کہتے ہیں کہ اس کی کنٹروورسی ختم کی جائے، اس کی کنٹروورسی آپ لوگ ختم کر دیں تو شاید ختم ہو جائے۔ خیر، اور کنٹروورسی دوستو اتنے آرام سے تو ختم ہو گئی نہیں۔ ستارہ یاسین وائی ٹی پر آئی ہیں اور اب جو ہیں وہ وائی ٹی کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی چینل کی مالک ہیں، اتنا بڑا چینل انہوں نے چلایا ہے، راتوں رات انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ آپ لوگ کسی بھی چیز کے اوپر ریویو دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، کسی کی بھی کامیابی، کسی کی ناکامی، کسی کا اچھا برا، سب کچھ جو میڈیا کے اوپر ہو اسے ڈسکس کرنے کی آزادی ہے۔ تو یہ کنٹروورسی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ختم کرنی چاہیے۔ جھوٹی باتیں تو آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں، ہم تو صرف آ کے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے حرکتیں کی ہوتی ہیں نا، ہم صرف آ کر وہ بتاتے ہیں۔
اس سے زیادہ نہیں. ہم آپ کے گھروں میں نہیں گھستے. خاص طور پر ستارہ یاسین کے سپورٹرز آپ کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، بیہائنڈ دا کیمرہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پسند ہی نہیں کرتے اس میں جانا، اور دعا کیجیے کہ ہم اس میں نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے. خیر دوستو، میرا خیال اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کر کے جائیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملیز اور ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.